अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ताल्लुम के नज़रियात। जैसे हम ताल्लुम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि तालीम और तदरीस का अमल उस वक्त हम कह सकते हैं कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि मौसर ताल्लुम वाक़या ना हो। ताल्लुम से क्या मुराद है? सीखना है, लर्निंग है, आमोज़िश है कि आपको जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ आप पढ़ने जा रहे हैं, जो कुछ आप हुनर सीखते हैं, महारत सीखते हैं या आपको मालूमात मिलती है, वो आपका ताल्लुम ही है। और ताल्लुम का मौसर बनाने के लिए उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो उन तमाम पहलुओं से आगा हो जिससे वो ये जान सके कि बच्चे किस तरह सीखते हैं, उसके माहौल पर उनके क्या असरात होते हैं। तो उनको जानने के लिए एक उस्ताद के लिए ताल्लुम के नज़रियात को जानना बहुत ज़रूरी है। ये ताल्लुम के मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, ये मुख्तलिफ़ तजर्बात के नतीजे में हमारे सामने आते हैं कि जितने भी उस वक्त के माहिरीन तालीम थे या माहिरीन नफ्सियात थे, उन्होंने ये तमाम तजर्बात जानवरों पर किए थे, क्योंकि इंसान पर तजर्बात करना काफ़ी मुश्किल भी है, क्योंकि इंसान को कंट्रोल करना, उसकी ज़हनी काबिलियत को परखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। इससे जानवरों पर ये तमाम तजर्बात किए गए, क्योंकि उन पर अमल ताल्लुम का जायज़ा लेना नहायत आसान और सादा और आसान होता है। फिर उनसे अखज़ ज़्यादा नताइज को इंसानों के ताल्लुम के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात जो हमारे सामने आते हैं, उनमें से आज हम पहले 3 पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम इर्तबाती नज़रिया ताल्लुम, दूसरा इनकास मशरूर ताल्लुम और तीसरा गेस्टॉल का नज़रिया ताल्लुम पढ़ेंगे। पहला नज़रिया ताल्लुम हम देख लेते हैं क्या है। इर्तबाती नज़रिया ताल्लुम, ये इर्तबाती नज़रिया ताल्लुम जिसको इंग्लिश में हम कनेक्शनिज़म थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं या SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स नज़रिया ताल्लुम का नाम भी देते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग का नाम भी देते हैं। ये एक मशहूर माहिर नफ्सियात थे थॉर्नडाइक, उन्होंने ये नज़रिया ताल्लुम पेश किया था, जिन्होंने अपनी किताब मशहूर किताब एनिमल इंटेलिजेंस में पेश किया था। इसको SR इसलिए कहते हैं कि ऐसे मुराद है स्टिमुलस यानी कि मुहर्रिक, और R से है रिस्पॉन्स यानी कि रद्द अमल, कि मुहर्रिक और रद्द अमल के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम SR नज़रिया ताल्लुम या इर्तबाती नज़रिया ताल्लुम या कनेक्शनिज़म थ्योरी ऑफ लर्निंग का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, थॉर्नडाइक का ये ख्याल था कि ताल्लुम हमेशा कोई ऐसा अमल नहीं है खुद ब खुद वाक़या होता है या वाक़या होने वाला इत्तफ़ाक़ी अमल नहीं है, बल्कि ताल्लुम सिर्फ उसी सूरत में वाक़या होता है जब हम उसके लिए कोशिश करते हैं या उसके लिए शऊर रखते हैं। और ये कब होता है कि जब हमें कोई मुहर्रिक होता है या कोई महीज होता है, कोई स्टिमुलस होता है जो हमें किसी काम करने के लिए उकसाता है, तो हम उसके रद्द अमल के तौर पर हम अपना ताल्लुम करते हैं। आम मिसाल हम जब देखते हैं कि हम सूरजमुखी के फूल हैं, वो देखते हैं कि उनका रुख किस तरफ होता है, जिस तरफ सूरज का रुख होता है। हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो सूरज है वो है महीज है या मुहर्रिक है, और उस मुहर्रिक के रद्द अमल के तौर पर सूरजमुखी के फूल क्या कहते हैं, अपना रुख उसकी जानिब कर लेते हैं। तो ये कनेक्शन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी कि मुहर्रिक और रद्द अमल के दरमियान। या आम मिसाल हम देखें कि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, आपका मकसद होगा हम BA करने के बाद अच्छी जॉब हासिल कर लेंगे, अच्छा मकाम हासिल कर लेंगे, या हम BA ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, हम एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं कि एजुकेशन होती क्या है या इल्मुल तालीम क्या है। तो ये आपका मकसद था, ठीक है। वो उसने आपको उकसाया, वो आपका मुहर्रिक बन गया कि आपने जॉब लेनी है, BA करने के बाद आपने आर्मी में जाना है या कहीं और जाना है, तो ये आपका मुहर्रिक है। अब उस मुहर्रिक को हासिल करने के लिए आप रद्द अमल क्या कर रहे हैं, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप सब्जेक्ट का इंतखाब करते हैं जो आपका मकसद होता है, फिर उसको पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पास होते हैं और डिग्री लेते हैं। जब डिग्री ले लेते हैं तो आप अपने मुहर्रिक को अचीव कर लेते हैं कि मकसद को हासिल कर लिया। तो वो जो डिग्री या एंड रिज़ल्ट था या आखिरी नतीजा था, वो आपका मुहर्रिक था। उस मुहर्रिक के लिए आपने तमाम तगदो की, पूरे 2 साल आपने मेहनत की, फिर आपने डिग्री हासिल कर ली। तो ये इर्तबाती नज़रिया ताल्लुम है जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान होता है। उसको कनेक्शन का नाम इसलिए दिया जाता है कि ये 2 चीज़ों के कनेक्शन है। जितना ये कनेक्शन मजबूत होगा उतना ही ताल्लुम ज़्यादा पायदार होगा, यानी कि मुहर्रिक और रद्द अमल के दरमियान जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, बॉन्डिंग होगी, कनेक्शन होगा, जितना मजबूत होगा उतना ही रद्द अमल ज़्यादा होगा। इसलिए महीज का, मुहर्रिक का अच्छा होना या ताकतवर होना या बामकसद होना इसलिए ज़रूरी है। इसलिए उसके रद्द अमल के तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा हरकत करते हैं, कोशिश करते हैं उसको हासिल करने के लिए, और पूरी दिलचस्पी और लगन के साथ उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ये हमें एक जानते हैं कि इंसानी किरदार किसी न किसी महीज के ताबे होता है, और महीज वो ताकत है जो हमारे हिस्स हवास को मुतासर करती है। हम फिर हरकत करते हैं उसके रद्द अमल को, तो हरकत करते हैं उसको हम रद्द अमल या जवाबी अमल या अक्सुल अमल का नाम देते हैं। मसलन आम मिसाल ये भी देख ली कि जब आपको कोई
آپ کا دوست آپ کو تنگ کرتا ہے یا آپ سے بحث کرتا ہے یا آپ کو چھیڑتا ہے یا کوئی گالم گلوچ کرتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہ جو گالم گلوچ ہے وہ کیا محرک ہو گیا، اس کے رد عمل کے طور پہ کیا کرتے ہیں، آپ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں یا جھگڑتے ہیں، تو یہ ایک طرح کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ بھی کنیکشنزم کی تھیوری کا ایک حصہ ہی ہے یا ایس آر بانڈ کے ایک نظریہ، اس کا ایک جھلک ہے یا ایک مثال ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تھارنڈائک کے اس نظریے کے مطابق اگر مہیج اور جوابی فعل کے دوران تعلق کو مضبوط اور بنا دیا جائے تو تعلم کی تاثیر و قوت بڑھ جاتی ہے اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور تعلم زیادہ مضبوط اور پائیدار اور مستحکم ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ تعلق مضبوط رہے گا فرد کی حرکت، عمل اور کوشش جاری رہے گی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر دوسرا انعکاس مشروط تعلم ہے۔ انعکاس مشروط سے ہے کہ یہ ایس آر سے اپوزٹ ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نظریہ پیش کیا تھا یہ رشین ایک فزیولوجسٹ ہے پیولو، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اصل محرک کے بجائے مصنوعی محرک کو سامنے لے آتے ہیں تو رد عمل ہوگا وہ وہی ہوگا جو اصل محرک ہے یہاں کی محرک کی موجودگی میں ہوتا تھا، وہی رد عمل ایک مصنوعی محرک کی موجودگی میں بھی ہوگا۔ مثلا جو ہمارے فزیولوجسٹ پیولو انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا کہ انہیں ایک کتے کو لیا، اس کے حلق میں ایک سوراخ کیا، وہاں سے ایک پائپ ڈالا، اس پائپ کو ایک جار کے اندر رکھ دیا اور اس کتے کو ایک جنگلے میں بند کر دیا۔ اب وہ اس کے لیے خوراک لاتا تھا، جب وہ خوراک اس کے سامنے آتی تھی تو اس کی خوشبو سے کتے کے منہ میں لعاب یا تھوک پیدا ہو جاتا تھا اور تھوک اس کے جار میں جمع ہوتا رہتا تھا۔ اب اس نے یہ کیا، یہ جو خوراک تھی وہ اس کا اصل محرک تھا اور اس کے رد عمل کے طور پر وہ جواب جو منہ میں اس کے کتے کے منہ میں پانی آ جاتا تھا یا لعاب آ جاتا تھا وہ اس کا رد عمل تھا۔ اس نے کئی بار یہ بار بار دہرایا، پھر اس نے کیا کیا کہ اصل محرک کے بجائے ایک ساتھ ایک مصنوعی محرک پیدا کر دیا۔ وہ کیا کرتا ہے جب کھانا خوراک دینے سے پہلے وہ بیل گھنٹی بجاتا تھا اور گھنٹی کے بعد اس کو فوراً اس کو کھانا دیا جاتا تھا، تو کتے کے منہ میں اس نے لعاب یا تھوک پیدا ہوتا تھا۔ اب بار بار جب اسے پریکٹس کی گئی تو اب یہ دیکھا گیا کہ جیسے بیل بجتی تھی تو کتے نے یہ جوڑ لیا، یہ اس کے ساتھ مشروط کر لیا کہ جب بھی بیل بجے گی تو مجھے کھانا ملے گا۔ تو جب بھی بیل بجتی تھی تو کتے کے منہ میں پانی لعاب پہلے سے پیدا ہونا شروع ہوتا تھا، خوراک بعد میں آتی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کچھ وقت کے بعد یہ بار پریکٹس کی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، تب صرف بیل بجتی تھی تو کتے کے منہ میں لعاب یا تھوک پیدا ہو جاتا تھا لیکن خوراک اس کو نہیں دی جاتی تھی۔ اس نے کیا کر لیا، اس نے یہ سمجھ لیا کہ جب بھی بیل بجے گی تو مجھے خوراک ملے گی یا کھانا ملے گا۔ تو یہ انعکاس مشروط ہے جو اس نے کسی اصل محرک کے بجائے مصنوعی محرک سے کسی چیز کو جوڑ لیا یا مشروط کر لیا۔ مثلا عام مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب صبح بچے اسکول آتے ہیں، جیسے اسکول لیول اسمبلی ہوتی ہے تو بیل بجتی ہے تو بچے فوراً اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، یا اس طرح جب بیل بجتی ہے یا بریک ٹائم کا ہوتا ہے بیل بجتی ہے فوراً بچے باہر نکل آتے ہیں، یا عام روٹین میں جب اذان ہوتی ہے تو ہم بڑے تحمل سے سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے مشروط کر لیا کہ جب یہ چیز ہوگی اس کے رد عمل، تو ہمیں اس کے رد عمل کے طور پہ ہم نے یہ حرکات یا یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ انعکاس مشروط کی عام مثال ہے۔ اس نظریے کے تحت انسان بہت سے باقاعدہ اور مربوط واقعات کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس طرح اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک واقعے سے دوسرے واقعے کے لیے قبل از وقت تیار ہو جاتا ہے۔ اور ایک فرق پوز میں بہت سے ایسے مسائل دیکھتے ہیں، مثلا ہم بچے کو چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بچے کو سیب دکھا کر سیب کا لفظ بولتے ہیں، تو بار بار کے تکرار سے سیب کے لفظ اور اصل سیب کے درمیان بچہ ایک تعلق قائم کر لیتا ہے، اور جب ہم لفظ سیب بھی بولتے ہیں تو بچے کو اس کا ذائقہ، اس کی رنگ شکل اسے فوراً اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ کیا اس نے اصل سیب کی جگہ اس نے کیا کیا گیا جو مشروط محیط تھا اور لفظ سیب تو مشروط محیط تھا، اس کے ساتھ اس نے وہی رد عمل ظاہر کیا جو اس نے اصل سیب سے پیدا کیا تھا۔ تو یہ کچھ عام مثال ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی اصل محرک کے بجائے کسی مصنوعی محرک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ اس کے بعد کرداریت کے بانی جو تھے جے بی واٹسن، انہوں نے بچوں میں اسی تعلم کو استعمال کرتے انہوں نے بچوں میں خوف پیدا کرنے اور خوف دور کرنے کے لیے انعکاس مشروط کا تجربہ کیا، اس میں کامیاب رہا۔ اس نے 11 ماہ کے ایک بچے کے سامنے خرگوش کھلایا تو بچہ اس سے کھیلنے لگ گیا۔ اچانک اس نے بچے کے قریب زوردار ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی تو بچہ آواز سن کر ڈر گیا۔ اس عمل کو جب بار بار دہرایا گیا تو اس نے دیکھا کہ بچے کے سامنے جب بھی خرگوش آتا تھا تو اس کے ذہن میں اس کی آواز، تھوڑے کی آواز آ جاتی تھی، خیال پیدا ہوتا تھا وہ خرگوش سے ڈرنے لگ گیا۔ تو اس نے مشروط کر لیا کہ جب بھی خرگوش آئے گا ساتھ ہتھوڑے کی آواز آئے گی تو اس نے گھبراہٹ کا احساس پیدا ہو گیا۔ تو یہ جو عمل ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کو کردار بنانے میں یا تربیت کرنے میں، کردار سازی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
تیسرا نظریہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ گیسٹرال کا نظریہ تعلم ہے۔ گیسٹرال جو ہے یہ جرمن کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نمونہ یا شکل کے، یا اس کے یہ بھی معنی ہے کہ مجموعی طور پر کسی کو دیکھنا، اس کے اجزاء کے بجائے مکمل طور پر اس کو دیکھنا۔ مثلا یعنی اس میں کل کے بجائے کل اور جز کا باہمی تعلق انتقال تعلم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ اس میں کل پر ہم دھیان دیتے ہیں اور جز آٹومیٹکلی ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی بچے کو ضرب کا عمل سکھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ پہاڑوں کو سمجھ لیتا ہے کہ پہاڑے کیا ہوتے ہیں، کیسے میں نے پہاڑے پڑھنی ہیں، کیسے لکھنی ہے، اس کے لیے پہاڑے آسان ہوتے ہیں۔ یہاں اگر آپ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو جب آپ کرکٹ میچ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے جو باقی اجزاء ہے، بیٹنگ ہے، بالنگ ہے، فیلڈنگ ہے، اوور کیسے ہوتا ہے، کتنی بال ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اجزاء اس کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ گیسٹرال کا نظریہ تعلم ہے۔ گیسٹرال کا نظریہ تعلم اس طرح ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ انتقال تعلم کے طور پر پیش کیا گیا، اور بعض ماہرین کے نزدیک کردار کے تبدیلی کل اور جز کے باہمی تعلق سے متاثر ہوتی ہے، لہذا اس نظریہ تعلم کے اسے نظریہ تعلم کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، اور تعلم کے اس نظریے سے مطابق تعلم کے خاص صورتحال میں حصہ لینے کی وجہ سے ایک مجموعی رد عمل حاصل ہوتا ہے جو کلی یا جزوی طور پر ایسی دوسری صورتحال میں دہرایا جا سکتا ہے جہاں یہ استعمال ہو سکے۔ یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض جو ہمیں تجربات یا ہماری مشکلات پیش آتی ہیں انسان کو، تو وہ کیا کرتا ہے جو اپنے پرانے تجربات ہیں کہ وہ جب اسے پہلے یہ مشکل پیش آئی تھی، اس طرح کی اس سے ملتی جلتی مشکل پیش آئی تھی، اس نے اس کو کیسے حل کیا تھا، مسئلہ درپیش ہوا تھا اس نے کیسے حل کیا تھا، تو وہی پرانے تجربات کی بنیاد پر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے جب یہ مجھے اس طرح کا ملتا جلتا مسئلہ مجھے آیا تھا تو میں نے اس طرح حل کیا تھا، تو اب جو مسئلہ مجھے پیش آیا میں نے اس تجربات کی بنیاد پر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس طرح وہ مختلف تجربات وہ سیکھتا ہے، اور اس میں کیا ہے اس کا ادراک، اس کے ذہن استعمال ہوتا ہے کہ جو اس نے ادراک حاصل کیا تھا، اسے سمجھداری حاصل کی تھی، اسے جو معلومات ملی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کر لیتا ہے۔ اور گیسٹالٹ ماہرین کے خیال میں تعلم پیدا کرنے والی اہم تبدیلیاں ادراکی اور تخلیقی قسم کی ہوتی ہیں، کہ جب انسان کو ادراک آ جاتا ہے اور اپنے خیالات تصورات کو استعمال کرتا ہے تو وہ تعلم کرتا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کی اس کے سمجھ آتی ہے، وہ سیکھ لیتا ہے کہ میں اپنے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ تو آج ہم تعلم کے نظریات پڑھیں 3: ارتباطی نظریہ تعلم، انعکاس سے مشروط تعلم، اور گیسٹرال کا نظریہ تعلم۔ امید آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔